انہوں نے مجھے مکے مارنا شروع کر دیا اور اس وقت تک مارتے رہے جب تک میں بے ہوش نہیں ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ یہ کہنا ہے کازک نسل سے تعلق رکھنے والے ارباکت اتاربے کا، جنہیں چین کے مغربی صوبے سنکیانگ میں چینی حکومت نے حراستی مرکز میں قید رکھا تھا۔ انہوں نے لندن کی ایک عدالت میں چین کے حراستی مراکز میں ہونے والے مظالم کے بارے میں گواہی دی ہے۔ ارباکت مسلمان ہے اور انہیں سن 2017 میں اپنے موبائل فون میں واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے اور اس پر اسلام کے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے الزام کے تحت قید کیا گیا تھا۔ چین میں واٹس ایپ استعمال کرنے پر پابندی ہے۔ چین گزشتہ چند برسوں سے سرکاری سطح پر جیلوں کے نیٹ ورک چلانے اور ایک منظم نظام کے ذریعے مسلم یوگروں سمیت دیگر اقلیتی قیدیوں کی سوچ کو زبردستی تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چینی حکومت نے مسلسل یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ دور دراز کے مغربی سنکیانگ خطے میں قائم ان مراکز میں رضاکارانہ بنیادوں پر تعلیم اور تربیت فراہم کرتے ہیں۔ چین کی صوبے سنکیانگ کی جیل میں قید رہنے والے کازک مسلم ارباکت نے بی بی سی کی نامہ نگار کیرولین ہاولے سے بات کرتے ہوئے دوران قید خود پر ہونے والے مظالم کے بارے میں بتایا۔ وہ بتاتے ہیں کہ چین کے ان حراستی مراکز میں ان پر اس قدر تشدد ہوتا تھا کہ کبھی کبھی وہ اس پر موت کو ترجیح دینے کے بارے میں سوچتے تھے۔ کبھی کبھی تشدد اتنا تکلیف دہ ہو جاتا کہ میں سوچتا کہ بہتر ہوگا کہ یہ مجھے مار دیں۔ چین کی یوگر اور دیگر مسلم آبادی کے لیے قائم تربیتی مراکز سے قبل انہیں 98 دنوں کے لیے ایک جیل میں رکھا گیا۔ وہ وہاں اپنے اوپر ہونے والے تشدد کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے ہاتھوں پر زخموں کے نشان ہتھکڑیوں کے ہیں۔ قید کے دوران میرے ہاتھوں پر ہتھکڑیاں اور پیروں کو بیڑیوں سے باندھا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان بیڑیوں کا جن میں انہیں جکڑا گیا تھا وزن 7 کلو تھا اور انہوں نے اس جیل میں 98 دن گزارے۔ دوران قید ان پر ہونے والے مظالم ان کے ذہن پر آج بھی نقش ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اب بھی وہ سب چیزیں میرے خواب میں آتی ہیں اور میں ڈر کے نیند سے اٹھ جاتا ہوں اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اب بھی وہاں ہی موجود ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں ایک بار یہ کہنے پر بھی تشدد کیا گیا کہ وہ بھوکے ہیں۔ دوران قید ان پر ہوئے مظالم کے بارے میں بتاتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہاں ایک ٹائیگر چیئر نامی کرسی تھی جس پر کم از کم 7 دن تک باندھ دیا جاتا۔ یہ دوران یا 15 دن تک بھی بڑھ جاتا تھا۔ جب ہم اس کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتے تھے تو مزاحمت کرنے کی کوشش کرتے جس پر وہ ہمیں مزید پیٹتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ اسی ٹائیگر چیئر نامی کرسی پر بندھے رہتے اور چینی جیل کے اہلکار انہیں کالے ڈنڈے سے تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ وہ ہمیں اذیت پہنچانے کے لیے بجلی کے کرنٹ والے ڈنڈے بھی استعمال کرتے اور ہمیں بجلی کے جھٹکے دیے جاتے تھے۔ چین کے مغربی صوبے میں ریاستی سطح پر قائم کیے جانے والے حراستی مراکز، جنہیں چین کی حکومتی تربیتی مراکز قرار دیتی ہے، کے حالات کے بارے میں بات کرتے ہوئے ارباکت نے بتایا کہ ہر صبح اپنے کمرے سے باہر آنے کے بعد وہ قطار بناتے اور پھر انہیں کلاس روم میں بھیج دیا جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کلاس رومز میں لوہے کی سلاخیں تھیں جو ہمیں اور وہاں موجود ٹیچر کو تقسیم کرتی تھی۔ ہم سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں چینی زبان کے وہ حروف پڑھائے جاتے تھے جنہیں ہم نے پہلی جماعت میں سیکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ دوران قید وہ نہ چلا سکتے تھے نہ ہی کسی کی مدد کر سکتے تھے، لہذا جب تکلیف و درد حد سے گزرتا تھا تو گانا گنگنا لیتے تھے۔ جب ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ چین کا اس سب کا مقصد کیا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ چین کا اس سب کا صرف ایک ہی مقصد ہے: مسلمانوں، اسلام مذہب اور ان کی زبانوں کا خاتمہ۔ چین کے حراستی مراکز میں اپنی والدہ سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے نم آنکھوں سے بتایا کہ میری والدہ نے وہاں 2 مرتبہ مجھ سے ملاقات کی تھی۔ وہ 70 سالہ بزرگ ہے۔ میں نے انہیں کبھی سر پر سکارف کے بنا نہیں دیکھا تھا، لیکن صرف وہ مواقع تھے جب میں نے انہیں ننگے سر دیکھا اور ان کے سر کے تمام بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ہم یہاں کیمپ میں مشکل وقت گزار رہے ہیں تو باہر کے حالات بھی آسان نہیں رہے۔ اپنے حراست کے آخری دنوں میں انہیں حراستی مرکز کی ایک اور عمارت میں کام کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس عمارت میں ہم یونیفارم اور پاجامے سلائی کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی رہائی سے قبل انہیں چند ایسے کاغذات پر دستخط کرنا پڑا جس میں ان سے یہ حلف لیا گیا تھا کہ وہ حراستی مراکز کے اندر ہونے والے تشدد کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ ارباکت تقریباً ان 10 لاکھ یوگر، کازک اور دیگر اقلیتی افراد میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں چین کی حکومت نے سنکیانگ کے حراستی مراکز میں قید رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب اس بارے میں مزید چپ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کا فرض ہے کہ چین کے حراستی مراکز میں ہونے والے مظالم سے پردہ اٹھائیں۔ ارباکت کے الزامات پر رد عمل دیتے ہوئے لندن میں چین کے سفارت خانے کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس شخص کے الزامات صرف جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چین کی سنکیانگ کے متعلق پالیسی پر الزام کی ایک تازہ مثال اور چین کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کی کوشش ہے۔ چینی سفارت خانے کے مطابق خطے میں نسلی گروہوں کو تمام سیاسی، معاشی، سماجی اور مذہبی حقوق حاصل ہے۔